یوسف جو قرآن کی سورت ہے اس کو احسن القصص کہا گیا. سب سے بہترین قرآن کا جو قصہ ہے وہ سورہ یوسف کو قرار دیا گیا. تو اس کا مطلب کہانی، قصے اور واقعات کے ذریعے بات سمجھانا یہ تو قرآن کا طریقہ. اور اب میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بھی میرا واقعہ نہیں ہے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور بے شمار ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر انہیں واقعہ سنایا تاکہ بات سمجھ آ جائے. آج دنیا بھر میں تھیوریز کے بعد انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو کوئی ٹریننگ کرنی ہے، اسکول میں کوئی بات سمجھانی ہے تو کوئی اسٹوری کریٹ کی جائے، کوئی واقعہ سنایا جائے تاکہ وہ بات بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ واقعے سے بات اچھی طرح سمجھتا ہے. تو اب امید ہے یہ مسکنسپشن دور ہو گیا ہوگا. واقعہ ضرور سناؤں گا لیکن یہ بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے. اب میں اس کی کچھ سمری خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. 3 دوست تھے، ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے. اب سونے کا ٹائم آ گیا. آج کل تو ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم آئے تو قریب کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں. اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے تو ایسے سرائے خانے، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے. انہوں نے غار ڈھونڈا، کسی غار میں رات گزار لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ وغیرہ، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے. تینوں دوست غار کے اندر جا کر سو گئے. وہ غار کے اندر گئے اور اب پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری اور وہ چٹان غار کو اس نے آ کر بند کر دیا. اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے. موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کسی کو، بھائی ذرا بچاؤ آ کے، ہم تو غار کے اندر ہیں. غار کے اندر بند اور آگے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا. اب ان تینوں نے غور کیا کہ نکلے تو نکلے کیسے. اللہ اکبر. اب ان تینوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو اس کام کا واسطہ، اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے. پہلے شخص نے ہاتھ اٹھایا. اب سنیے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں. وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور دودھ دو کر جب تھک ہار کر رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. جب میں دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو والدین سو گئے تھے. اب میرے بچے بھوکے تھے، انہیں بھی دودھ کی حاجت تھی، مگر میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو دودھ پلاؤں گا. میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، وہ مانگتے رہے، تھک کر سو گئے. میں ماں باپ کے حق سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا. ابو کی، والدہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو انہیں میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے آج مدد کر دے اور اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے. اب وہ چٹان جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے سرکتی ہے، تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، مگر اتنا راستہ نہیں نکلتا کہ یہ تینوں بندے باہر نکل جائیں. اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا معاملہ یہ تھا کہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا. ایک بار میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، وہ انکار کر بیٹھی، اس نے منع کیا. کچھ دنوں کے بعد اس کو بڑی رقم کی ضرورت پڑی، پریشان تھی، قرضے میں تھی، قحط میں تھی، میرے پاس آئی کہ میری مدد کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے مدد تو کروں گا،
مگر میرے برے کام میں تم میرا ساتھ دو گی. بیچاری مجبور تھی, میں نے پیسے دیے, وہ میرے پاس آ گئی, میں برے کام کے لیے آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی. اس نے کہا اللہ کے لیے حرام کام نہ کرو میرے مالک, میں پیسے تو دے چکا تھا مگر مجھے بھی تیرا خوف لاحق ہوا, میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اللہ میرا یہ عمل تو ہی جانتا ہے, اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو آج اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے. وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی مگر اتنی جگہ نہ بنی, یہ تینوں باہر نکل سکتے. حدیث آگے جاری ہے. تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ میں نے کچھ مزدوری کرائی, کچھ لوگوں کے ساتھ کام کروایا اپنے کسی کاروبار میں, مزدوریاں سب کو دے دیں. ایک مزدور جو تھا وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا, پیسے لینا بھول گیا اور چلا گیا, مگر میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اور اس پیسے کو کاروبار میں لگایا. اے اللہ تو نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دے دی, بہت سارا پیسہ بن گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا, کہتا ہے بھائی میرے پیسے تو دے دو, مزدوری باقی ہے. میں نے کہا یہ جو گائیں, یہ بکریاں, یہ اتنا بڑا تم ریوڑ دیکھ رہے ہو, یہ سب تیرا ہے, یہ تو لے جا. مزدور حیران ہو گیا, میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی, اتنی ساری گائیں, اتنی ساری بکریاں. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے جواب دیا جو تو مزدوری بھول گیا تھا وہ پیسے میں نے کاروبار میں لگائے, اس نفع سارا تیرا ہے. وہ مزدور خوشی خوشی لے گیا. اے میرے مالک اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے آج ہمیں بچا لے. وہ چٹان اور سرکتی ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کو نجات عطا فرما دی. یہ بخاری شریف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, کیا خوبصورت واقعہ, کتنا شاندار لیسن ہے. اب ان تینوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بات, ٹھیک ہے, پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. پہلے شخص نے کیا کیا, ماں باپ کا ادب کیا, ماں باپ کی خدمت کی. یقین جانیے میٹھے اسلامی بھائی, ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. ماں باپ وہ نعمت ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو جنت مل جانی ہے, ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ان کو ناراضی کے سبب دوزخ ملنی ہے. ان کی دعائیں لیجئے, ان کی خدمت کیجئے. آج بچہ ماں باپ کی کچھ خدمت کر بھی رہا ہوتا ہے, شادی ہو جائے تو اب ماں باپ کو بھول جاتا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پریورٹی, ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دینی ہے. اور یہ وہ صاحبان ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں, آج ہیں تو ہم سب کچھ ہیں. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن اور کوئی نیمل بدل نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان تینوں نے کیا کیا, ان تینوں نے اللہ سے دعا مانگی. آج دعا کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے کہ دعا کمال کا کام ہے. ایسی بڑی عبادت ہے, اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے, استقبال ماہ رمضان کا یہ اجتماع ہے, اس مہینے میں دعائیں مانگنی ہیں, التجائیں کرنی ہیں. یہ مانگنے کا, گر گرانے کا مہینہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو دعا کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے, دعا کو کوئی عبادت بھی نہیں سمجھتے, اہمیت بھی نہیں دیتے. پھنس جائیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ورنہ اس کے بعد مانگنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی شاید نہیں پتا بہت سو کو کہ کیا دعا مانگنے کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, دعا مانگنے کے بھی کوئی آداب ہیں. جی جناب, پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. ایک اور جگہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. دنیا کا دستور پتہ کیا ہے,
ہم کیسے نکمے لوگ ہیں. مجھ سے یا آپ سے کوئی شخص کوئی مدد مانگ لے کہ یار تھوڑا سا قرضہ دے دو، پریشان ہوں، آپ نے شاید ایک بار مدد کر دینی ہے، دوبارہ آ جائے تھوڑے دنوں بعد، تھوڑا سا منہ بنائیں گے دوبارہ آ گئے، چلو تیسری بار تو یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، اب تو بڑا آسان ہو گیا، فون پہ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. 2-3 بار رشتہ دار مانگ لے نا ہمیں برا لگنے لگتا ہے. میرے رب کی شان کریمی دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اس کو اتنا پسند فرماتا ہے، جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. بلکہ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. یعنی کچھ لوگ دعا مانگنے میں بھی اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگنے میں بھی تکبر ہوتا ہے. یار میں ہاتھ اٹھاؤں، میں سر جھکاؤں، میں آنسو بہاؤں، ارے اللہ کے بندے رب سے نہیں مانگے گا تو مانگے گا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب حدیثیں سننی ہیں، میں نے قرآنی آیات سنائی، اب حدیثیں سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے گویا حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جو اس کی امیجنیشن ہے اللہ کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے عجیب ہیں جو اللہ سے بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی میری اللہ نے نہیں سننی ہے، میری دعا تو قبول کرنی نہیں ہے. معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ساتھ ہوں. جو بندہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا، وہ بڑا کارساز ہے، اسی نے میری مدد کرنی ہے، اللہ اس کے کام سنوار رہا ہوتا ہے، اس کی مشکلیں ٹل رہی ہوتی ہیں، اس کے کام بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھ کے چل رہا ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی خوبصورت حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو کہ بندہ اس سے مانگے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. وہ رب کریم نوازنا چاہتا ہے اور یہ بندہ ہے جو اس کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا کرنے میں بھی شرماتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. اللہ فرماتا ہے ایک اور حدیث قدسی، گویا رب کا پیغام بزبان حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. یعنی گویا ادھر سے دریائے رحمت جوش پر ہے، ادھر ہماری ہی سستی ہے، ادھر ہم ہی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب سنو، یہ دعا جو ہے نا یہ آپ کا اور میرا ویپن ہے، ہتھیار ہے. اور میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. پھر بھی ہم دعا نہیں کرتے. اچھا اب دعا کی ایک اور فضیلت سنو. کتنی بلائیں ہیں آج کل، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا اترتی ہے، بندے پر بلا اترتی ہے اور دعا اب اس سے جا ملتی ہے. جو دعائیں کرنے والا ہے نا اسے مبارک ہو. جب آپ دعا کرتے ہیں نا دعا اوپر جاتی ہے، بلا نیچے اتر رہی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں دونوں کشتی لڑتے ہیں، انٹرسپٹ کرتی ہے دعا بلا کو، نہیں اترنے دیتی دعا بلا کو بندے پر، اور یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے. بلاؤں کو اترنے سے روکنے کا نسخہ جو ہے یہ دعا ہے. تو خوش نصیب ہیں جو دعا مانگتے ہیں، روز مانگتے ہیں اور دل و جان سے مانگتے ہیں. تو یہ چند فضائل بیان کر دیے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار بات تو ٹھیک ہے مگر 25 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. اولاد کی دعا کر رہا ہوں، مانگی جا رہا ہوں، اولاد تو ملی نہیں ابھی تک. کب سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کرائے کے گھر میں ہوں اپنا گھر مل جائے. 25 سال سے دعا کر رہا ہوں، گھر وہی کا وہی ہے. میری والد صاحب بیمار ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے.
تو اب میں دعائیں تو کرتا ہوں لیکن دعا تو جو مانگ رہا ہوں تو ملتا نہیں. آپ کہتے ہیں مانگی جاؤ ملتا رہے گا. بیوٹیفل کوسچن. چلے آج اس سوال کا بڑا شاندار جواب حدیث پاک کے ذریعے سن لیجئے, پھر ایک لاجیکلی جواب بھی دے دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. جب بھی آپ دعا کریں گے نا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی. نمبر 1, یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, یعنی جو مانگا وہ مل گیا. تیسرا فرمایا یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن اتنے سارے ثواب کو دیکھے گا نا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا اتنی بڑی نیکیاں, پہاڑ جتنی نیکیاں. تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی, جس کا تمہیں دنیا میں کچھ دیا نہیں گیا تھا, اس کا ثواب آخرت میں جمع کر دیا گیا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں بندہ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی, اتنا بڑا اجر رکھا ہے میرے رب نے میرے لیے. تو دعا نقصان نہیں ہے, آلویز بینیفٹ ہے. آپ کو اگر نہیں مل رہا کچھ تو یقین رکھو کہ میرے رب نے بہتر فیصلہ کیا, میرے لیے اچھا فیصلہ کیا جو میرے لیے زیادہ ضروری تھا. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور بات کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں دعا مانگتا ہوں, 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہوتی نہیں. وہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں ہے, سارا دن غلط کام کرتا ہے, روزی بھی حرام, وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. یہ بھی بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یار میں میری پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی, اس کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. چلے اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب جو ہے وہ حدیث پاک سے مل جائے گا تو مزید تسلی ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق, فاجر, اللہ کا نافرمان دعا مانگتا ہے, سنو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کی آواز پسند نہیں, جلدی کام کر دو. اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا پسندیدہ بندہ دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے. سچ بتاؤ میرے بھائیوں, میں جو مانگوں مجھے مل جائے وہ اچھا ہے کہ زندگی میں ایک دعا ایسی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ جبریل امین سے کہے, فرشتوں سے کہے کہ میرے اس بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کو مجھے اور پکارنے دو, مجھے اس کا پکارنا اچھا لگ رہا ہے. ارے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف, ایک بار میرا رب میری دعا کے بارے میں کہہ دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے, یہ وصولی نہیں, یہ زندگی کا حاصل نہیں. ہم جلدی مچاتے ہیں, ہم باویلا کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ سنتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ ماں سے مانگے اور آپ کے لیے وہ غلط فیصلہ کرے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے آپ کہ میری ماں نے جب بھی میرے لیے سوچا, آلویز پازیٹو سوچا, آلویز میرے لیے اچھا سوچا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اگر وہ مجھے میرے مانگنے پر نہیں دے رہا, ارے اس نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا, یہی میرے لیے بہتر ہوگا, یہی میرے لیے اچھا ہوگا. اور علماء لکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے کمال کی کتاب لکھی, احسن البیعاء لآداب الدعاء. اس کتاب کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے خوبصورت تحریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے. صبر کرو, یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے, یہی میرے حق میں بہتر ہوگا. میرے اللہ کو نہیں معلوم کہ مجھے میرے لیے کب کیا ضروری ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ پیسے دے دے, وہ نہیں دے رہا. کیا معلوم اس کو, یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ پیسہ میرے پاس آ تو جائے گا, میں غریب سے امیر تو ہو جاؤں گا, میرا ایمان ہی چلا جائے گا.
میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے، نہیں مل رہی اولاد، بے اولاد بیٹھے ہوں گے، کیا پتا اولاد ایسی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ مل کر باپ کو ہی مارنا ہے اس نے۔ ہمارے آتے لوگ کہتے ہیں بچے نے گھر سے نکال دیا، کاش پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ارے اللہ پر بھروسہ رکھو نا، میرے مالک نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہترین کیا۔ جس دن آپ کو یقین حاصل ہو گیا آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو کسی پرابلم میں پرابلم نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور میں نے تو حدیث سنا دی نا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو اور مانگنے دو، یہ جتنا مانگتا ہے مجھے پسند آتا ہے۔ فرشتوں اس کا کام نہ کرنا، کیا پتا آپ کی دعا ہی پسند ہو، اللہ کو پکارنا پسند ہو، پکاری جاؤ اور اس مناجات کا لطف اٹھائی جاؤ۔ قیامت کے دن جب اس کا اجر دیکھو گے، جب اس کا مقام دیکھو گے، جب دل کو تسلی ہو جانی ہے کہ اتنی دعاؤں کا اتنا بڑا ثمرہ ملا۔ اب میرے نیچے اسلامی بھائیوں، دعا مانگنی کیسے ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دعا کیسے مانگنی ہے، آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ اب کرتے کیا ہے، مسجد میں نماز ہوگی نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے دعا جب ہوگی تو ہاتھ اٹھائے آمین آمین، چہرہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، پھر موبائل فون، پھر گھڑی، مانگ اللہ سے رہے ہو، دھیان کدھر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا ملازم ہو، آپ اس کو کوئی بات بڑی توجہ سے سمجھا رہے ہوں اور کبھی وہ ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی موبائل فون اٹھا لے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں تمہارا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا چھوٹا بیٹا توجہ سے آپ کی بات نہ سنے، اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے۔ کبھی سوچا کہ دعا ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ ہیں نا، آپ کو تجربہ ہوگا، کوئی بہت بڑا بلینر ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، اس سے ملاقات آسان نہیں، اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، پہلے تو بڑی مشکل سے سیکرٹری سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ان سے ملنا ہے، اچھا بھائی اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، مہینوں بعد کی ڈیٹ ملتی ہے، ڈیٹ مل جانے کے بعد 15 منٹ کی ملاقات ہے، 5 منٹ دیں گے صاحب، جو بات کرنی 5 منٹ پہ کر لینا۔ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ، سیکرٹری، ٹائم لمٹ۔ احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کتنی دیر تمہیں کتنی دیر چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ اور بات کرتے رہو اپنے رب سے، پکارتے رہو اسے، کوئی بیچ میں نہیں ہے، تم پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قرآن میں فرما رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ پھر بھی نہیں ہے ٹائم، لوگوں سے ملنے میں بڑی خوشی ہے، کس سے ملے؟ آج میں فلاں سے مل کے سیلفی بھی بنا کے آیا ہوں، فلاں سے مل کے آیا ہوں۔ میں روز اللہ سے بات کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ بے دھیانی میں دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ فوکس ہو، کانشیس ہو، توجہ ہو، خشوع ہو، دھیان یہ ہو کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہوں۔ کسی بڑے آدمی کے سامنے لوگ جاتے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، یار اتنا بڑا شخص ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہو تو کیسی آواز ہونی چاہیے، کیسی گریہ وزاری ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کی یاد ہونی چاہیے۔ اگر اس انداز سے مانگو گے پھر دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جدھر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ اللہ نظافت کو دوست رکھتا ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات، دعا کی قبولیت میں ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہے اس سے فارغ ہو۔ مثال کے طور پہ بڑی پیاری مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایک بندہ بادشاہ سے کچھ مانگنے گیا ہے،